السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تلنگانہ میں گزشتہ 2 اسمبلی انتخابات میں جماعت اسلامی حلقہ تلنگانہ نے BRS کی حمایت کی تھی، لیکن اس بار حکومت سازی کے لیے کانگریس کی تائید کی گئی۔ موقف میں اس تبدیلی کی کیا وجہ؟ گزشتہ 2 انتخابات میں BRS کی تائید کے سلسلے میں جو سوال آپ نے کیا ہے اس میں تھوڑی سی تصحیح میں کروں کہ 2014 میں جب تلنگانہ قائم ہوا تو پہلی مرتبہ جماعت اسلامی نے کانگریس کی تائید کی تھی۔ عموماً یہ غلط فہمی عوام میں ہے کہ دونوں مرتبہ ہم نے BRS کی، یا اس سے پہلے جو TRS تھی اس کی تائید کی، جبکہ پہلی مرتبہ ہم نے 2014 میں شورا نے کانگریس کی تائید کی اور پھر 2018 کے الیکشن میں BRS کی تائید کی گئی تھی۔ تو اس طرح سے دونوں مرتبات کی تائید کی جو بات ہے وہ ایک عوام میں ایک طرح سے جو ہے غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے، اس لیے کہ BRS کے ساتھ باوجود یہ کہ 2014 میں ہم نے کانگریس کی تائید کی تھی، لیکن تلنگانہ موومنٹ کے وجہ سے BRS کی لیڈرشپ سے جماعت کی لیڈرشپ کا جو کچھ بھی انٹریکشن رہا اس سے لوگوں کو یہ میسیج گیا کہ 2014 میں بھی جماعت نے BRS کی تائید کی تھی۔ یہ ہوئی آپ کی تھوڑی سی تصحیح کی بات ہے۔ جہاں تک موقف کی تبدیلی کی بات ہے، ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی شورائی طریقہ کار پر عمل کرتی ہے اور جماعت کی شورا نے یہ مناسب سمجھا کہ اس مرتبہ ہم امیدواروں کی بنیاد پر، یہاں پر ہم نے پارٹی کی بنیاد پر تائید نہیں کی ہے اس بار، بلکہ ہم نے امیدواروں کی بنیاد پر تائید کا فیصلہ کیا ہے، اور ایک طرفہ طور پر کسی ایک سیاسی پارٹی کی ہم نے تائید نہیں کی ہے، بلکہ ہم نے کانگریس اور BRS دونوں کے امیدواروں کی ہم نے تائید کی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے فیصلے میں ہم نے 69 مقامات پر 69 پلیسز پر ہم نے کانگریس کی تائید کی اور 41 مقامات پر ہم نے BRS کی تائید کی، اور الحمدللہ نتائج کے لحاظ سے تقریباً 19-20 کے فرق سے نتائج بھی ویسے ہی آئے کہ 64 مقامات پر کانگریس اور ایک مقام پر ان کا جو اتحادی حلیف CPI ہے وہاں ان کا امیدوار کامیاب ہوا، اور 39 مقامات پر ہم نے 41 میں BRS کی تائید کی تھی، فگر تقریباً قریب ہے 39 مقامات پر BRS کے امیدوار کامیاب ہوئے۔ جی، گزشتہ 10 سالوں میں جماعت اور BRS کے قائدین میں اچھے تعلقات قائم رہے، لیکن اس کے باوجود کانگریس کی تائید کی ظاہر ہے ایک مشکل فیصلہ رہا ہوگا۔ اس تعلق سے آپ کیا کہیں؟ یقیناً گزشتہ 10 سالوں سے نہیں بلکہ اس سے آگے ہم تلنگانہ کی جو تحریک چل رہی تھی اس زمانے ہی سے MPJ، جماعت اسلامی اور تلنگانہ موومنٹ سے جو لوگ وابستہ تھے ان لوگوں سے جماعت کے قائدین کے اچھے روابط رہے ہیں، اور یقیناً ایک مشکل فیصلہ تھا کہ ذاتی لحاظ سے تو ہمارے تعلقات اچھے رہے، ابھی بھی اچھے ہیں، لیکن بہرحال عوام کی امنگیں، عوام کی خواہشات اور ملک ریاست کا جو ہے ماحول اور پھر بہتر حکمرانی کے سلسلے میں جو کچھ وعدے BRS نے کیے تھے اس پر BRS پورا اتر نہیں پائی، اور 2 مرتبہ موقع دیا گیا، لیکن ان 2 مرتبہ موقع دینے کے باوجود بھی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کی کارکردگی بالکل ہی خراب رہی، لیکن بہرحال تلنگانہ کے عوام نے تلنگانہ جس نعرے کے ساتھ اور جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا ان مقاصد کو پورا کرنے میں BRS کی حکومت خاص طور پر ان کی لیڈرشپ ناکام رہی، اس لیے عوام کے اندر ایک طرح سے سمجھیے کہ اینٹی انکمبنسی بھی تھی، عوام کے اندر غصہ بھی تھا، خاص طور پر جو روزگار کے جو مواقع فراہم کرنے کی جو توقع تھی اور جن نعروں پر تلنگانہ کا قیام عمل میں لایا گیا اس میں ایک اہم نعرہ یہ بھی تھا کہ یہاں کے عوام کو کیونکہ یہاں کا روزگار، لوگوں کا یہ خیال تھا کہ نوکریوں پر جو آندھرا کے جو مائیگرنٹس ہیں ان لوگوں کا قبضہ ہو رہا ہے، یہ توقع تھی کہ یہاں کے نوجوانوں کو روزگار ملے گا، اس میں BRS کی حکومت بری طرح ناکام ثابت ہوئی۔ تو ظاہر ہے کہ ان تمام گورننس کے جو ایشو تھے، ہم نے کسی پارٹی سے سمجھے کہ ہمارے اپنے تعلقات ہونے کے باوجود بھی ہم نے گورننس کے جو ایشوز ہیں اس کو ملحوظ رکھا، اس کو پیش نظر رکھا، اور اس لحاظ سے ہماری شورا نے فیصلہ کیا کہ اس بار اکثر مقام پر ہم نے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے BRS کو بالکل ہی مکمل طور پر جو ہے ریجیکٹ کر دیا، بلکہ اکثر مقامات پر ہم نے کانگریس کے امیدواروں کی تائید کی ہے۔ آپ جانتے ہیں تلنگانہ میں اس بار BJP نے اپنا ووٹ شیئر بڑھایا، کیا جماعت کی حکمت عملی میں یا کیڈر کی کوششوں میں کوئی کمی رہی گئی تھی؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے۔ ظاہر ہے کہ BJP کا جو گراف ہے یہ گراف بڑھ رہا ہے، یہ تشویش کی بات ہے۔ حکمت عملی ظاہر ہے کہ ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی، حکمت عملی اختیار کی، اور BJP کے جو قداور رہنما رہے، جیسے یہاں کا جو اسٹیٹ پریزیڈنٹ ہے MP کی حیثیت میں بنڈی سنجے MP ہے، D اروند MP ہے، اور پھر ایٹل راجندر ایک بہت بڑا لیڈر ہے، تو اس طرح یہ جو بڑے بڑے BJP کے جو لیڈر تھے ان کو ہرانے میں جماعت کی حکمت عملی کامیاب رہی اور یہ لوگ ہار گئے، لیکن اس کے باوجود بھی BJP کے ووٹ شیئر میں اضافہ ہوا۔ اس کے 2 اسباب ہیں۔
ایک تو یہ کہ بی جے پی بہرحال ملک کے مختلف ریاستوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہی ہے، اور یہ تو امکان تھا کہ پولرائزیشن کے نتیجے میں ان کا ووٹ شیئر میں اضافہ ہوگا۔ نفرت کی جو سیاست اور جو نعرے انہوں نے لگائے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جو سب سے اہم بات یہ ہے جس کی وجہ سے بی جے پی کے ووٹ شیئر میں اضافہ ہوا، وہ یہ کہ اینٹی انکمبنسی کا جو ووٹ تھا، بی آر ایس مخالف جو ووٹ تھا، اس کا ایک بڑا حصہ، کچھ نہ کچھ حصہ بی جے پی کو بھی گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ کانگریس کی طرف بہت بڑا ووٹ شفٹ ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بی آر ایس کو جو ہے ووٹ دینا پسند نہیں کر رہے تھے، انہوں نے اپنے چوائس کے اندر بجائے کانگریس کے انہوں نے بی جے پی کو ووٹ دیا۔ ظاہر ہے کہ ان کے سامنے دو آپشنز تھے کہ بی آر ایس کے خلاف جو ہے ووٹ اگر دینا ہے تو وہ کانگریس کو دے یا بی جے پی کو دے، تو ایک اچھی خاصی تعداد نے اینٹی انکمبنسی کا ایک اچھا خاصا ووٹ بی جے پی کو ملا ہے۔ تو ایک طرح سے بی جے پی کا پازیٹیو ووٹ نہیں ہے، بلکہ اینٹی انکمبنسی کا ووٹ تقسیم ہوا ہے اور کچھ نہ کچھ اس کا فیصد کانگریس کو ملا ہے۔ تیسرا یہ کہ یہاں پر دلتوں کا ایک طبقہ ہے جو سب کیٹیگرائزیشن آف دلتس کے لیے جو ہے کام کر رہا ہے، مادھیکا ریزرویشن پوراٹا سمیتی، اس نے بھی پرائم منسٹر اور بھاجپا کی جو ہے کھل کر تائید کا اعلان کیا ہے۔ تو اس تائید کے نتیجے میں بھی ہمارا خیال ہے کہ 1 سے 2% سے 2.5% ووٹ جو ہے اس طبقے کا بی جے پی کو ملا ہے۔ تو یہ کچھ فیکٹرز سے، ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کانگریس کو پسند نہیں کرتے اور بی آر ایس سے ناراضگی کے بعد وہ ان کا ووٹ بجائے کانگریس کو شفٹ ہونے کی بی جے پی کی طرف شفٹ ہوا۔ ایک اس کے علاوہ ایک اہم فیکٹر جو رہا وہ یہ کہ کانگریس کے جو کینڈیڈیٹس بہت ہی مضبوط امیدوار تھے، جیسے نرمل کی سیٹ ہے، مدھول کی سیٹ ہے، اور بھی دیگر مقامات میں بعض مقامات پر جو کانگریس کے جو اہم لیڈرز تھے، انہوں نے گزشتہ چند مہینے پہلے منڈل سدور کے ساتھ، جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھے، کانگریس کی اسٹیٹ کے پروگرام امپلیمنٹیشن کمیٹی کے صدر تھے، اس طرح کے بہت بڑے اہم کانگریس کے جو ہے لیڈرز، انہوں نے بی جے پی جوائن کی۔ تو ان کا بی جے پی کے جوائن کرنے کے نتیجے میں یہ بی جے پی کا ووٹ پرسنٹیج بھی بعض مقامات پر بڑھا ہے۔ ظاہر ہے کہ بہت ہی خداور لیڈرز تھے، تو لیڈرز کے شفٹ ہونے کے نتیجے میں بھی بی جے پی کے ووٹ کے شیئر میں اضافہ ہوا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین اور بعض دیگر مسلم جماعتوں نے بی آر ایس کی کھل کر تائید کی، لیکن ریاست کے عوام نے جماعت کے موقف پر اپنی مہر لگائی۔ اس تعلق سے آپ کیا کہیں؟ مجلس اتحاد المسلمین کا اثر ریاست کے خاص طور پر اربن ایریاز میں، خاص طور پر حیدرآباد اور اطراف اکناف میں رہا ہے، لیکن جماعت کے تعلق سے ریاست کے مسلمانوں میں اور عام غیر مسلم جو سیکولر ذہن کے ہیں، ڈیموکریٹک ذہن کے ہیں، سول سوسائٹی کے جو لوگ ہیں، ان کے پاس ان کے جماعت کے فیصلے اور جماعت سے متعلق ان کے پاس ایک اچھی جو ہے امیج ہے۔ اور مسلمانوں کے جماعت کے فیصلے سے پہلے بھی ہم نے پوری ریاست کا جہاں جہاں بھی دورہ کیا، وہاں پر یہ بات دیکھنے کو ملی کہ لوگ جماعت کے فیصلے کے منتظر تھے، کیونکہ معلوم ہے ان کو کہ جماعت جو بھی فیصلہ کرتی ہے پورا سوچ سمجھ کر کرتی ہے، اور مشاورت کے بعد حالات کا جائزہ لے کر اور خاص طور پر اپنا فیڈ بیک لے کر، گراؤنڈ لیول سے فیڈ بیک لے کر جماعت اپنا فیصلہ کرتی ہے، اور جماعت اپنے فیصلوں میں کسی عصبیت کا، کسی تعصب کا شکار نہیں ہوتی ہے، خاص طور پر سیاسی معاملات میں۔ تو اس بنیاد پر اس ریاست کے عوام نے جماعت کے جو فیصلہ تھا اس فیصلے پر مہر تصدیق سب کی۔ ویسے بھی جماعت کا جو فیصلہ تھا وہ خود ریفلیکٹ کرتا تھا جماعت لوگوں کی خواہشات کا، امنگوں کا، لوگوں کے اندر جو سابقہ حکومت سے جو بیزارگی تھی، یعنی جس قسم کی پرفارمنس کی امید لگائے بیٹھے تھے اس کی تکمیل نہ ہونے کے نتیجے میں لوگوں کے اندر جس طرح جو غم و غصہ پایا جاتا تھا اس کو بھی جماعت نے محسوس کیا اور اس کے مطابق جماعت نے فیصلہ کیا۔ تلنگانہ میں کانگریس سے کوئی بھی مسلم امیدوار کامیاب نہیں ہوا، جبکہ سیاسی کمیٹی نے مسلم امیدواروں کی حمایت کی تھی۔ ان کی شکست کی وجوہات کیا؟ تلنگانہ میں 3 مسلم امیدوار مجلس اتحاد المسلمین کے علاوہ جوبلی ہل سے اظہر الدین اور بودھن سے شکیل اور نظام آباد سے محمد علی شبیر، 2 کانگریس کے اور 1 بی آر ایس کے ٹکٹ پر ٹھہرے تھے، اور ان تینوں کی جو ہے جماعت نے تائید کا اعلان کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے بعض اسباب کی بنیاد پر، خاص طور پر جوبلی ہلز میں جو ووٹ کی تقسیم عمل میں آئی، ایک تو مجلس کا امیدوار بھی تھا جس نے بھی تقریباً 7-8 ہزار ووٹ حاصل کیے۔ اس کے علاوہ اظہر الدین کی شکست کے اندر ایک اہم وجہ یہ بھی رہی کہ اربن جو مسلمان تھے ان لوگوں نے بی جے پی کے خوف سے بی آر ایس کی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا، اور مسلمانوں کے ووٹوں کی تقسیم کے نتیجے میں اظہر الدین کی شکست ہوئی۔
ظاہر ہے کہ حالانکہ یہاں پر تقریباً 33 سے 34% مسلم آبادی ہے، اور کانگریس کے علاوہ BRS اور BJP کے کینڈیڈیٹس بھی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اظہر الدین کو ہماری توقع تھی کہ جو غیر مسلم ووٹ ہے اس میں تقسیم کے نتیجے میں بہت آسانی کے ساتھ مسلم امیدوار جیت سکتا ہے، لیکن بہرحال ایک تو جو BRS کا کینڈیڈیٹ تھا اس کی عوام میں اچھی شبیہ ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں کانگریس اقتدار سے دور رہنے کے نتیجے میں کانگریس کے پاس گراؤنڈ لیول پر کیڈر نہیں تھا، جس کے نتیجے میں ووٹ کیچ کرنے میں وہ ناکام ہوئے۔ اور تیسرا سب سے بڑا سبب یہ رہا کہ ووٹنگ پرسنٹیج انتہائی کم رہا، 44% پولنگ ہوئی، تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ اور بہت کم مارجن سے، بہت زیادہ ایسا نہیں کہ بہت بڑا مارجن رہا، گزشتہ جو کانگریس کے امیدوار تھے اس کے مقابلے میں اظہر الدین کو 12-15 ہزار ووٹ زیادہ ملے، لیکن ووٹنگ پرسنٹیج اگر مسلمانوں کا بڑھتا کم سے کم 10%، یعنی کہ 42% ووٹنگ پرسنٹیج، 42 اور 44% بہت ہی کم ووٹنگ پرسنٹیج ہے، جبکہ پوری ریاست کے اندر جتنے ووٹنگ پرسنٹیج ہے وہ 75 سے 80% کے درمیان رہا، تو اس لحاظ سے 30-35% جو ہے ووٹنگ پرسنٹیج اربن ایریاز میں، خاص طور پر حیدرآباد میں، جبلی ہلز میں رہا، تو یہ 35% جو پولنگ پرسنٹیج ہمارا کم رہا، اس کے نتیجے میں اظہر الدین کو شکست ہوئی۔ اگر مسلمان، اربن مسلمان خاص طور پر ووٹ دینے کے لیے باہر نکلتے اور مسلم امیدوار کے لیے کوشش کرتے تو یقیناً اظہر الدین کامیاب ہو سکتا تھے۔ اسی طرح نظام آباد میں محمد علی شبیر کانگریس کے قداور مسلمان لیڈر ہیں، لیکن بہرحال وہاں پر بھی انٹرنل تقریباً ہمارا جو گراؤنڈ سے جو زمینی تجزیہ ہے وہاں پر بھی تقریباً 35% مسلمانوں کا ووٹ جو ہے BRS کے حق میں گیا، اس لیے کہ وہاں BJP کا امیدوار مضبوط تھا، تو مسلمانوں کو یہ خوف تھا کہ شاید جو ہے پولرائزیشن کے نتیجے میں BJP کا امیدوار کامیاب ہو جائے، اس لیے مسلمانوں کا ووٹ خوف کے نتیجے میں غیر مسلم امیدوار BRS کے کینڈیڈیٹ کو گیا، اس قیاس کی بنیاد پر کہ شاید BRS کو اگر مسلمان ووٹ ملتے ہیں تو کم از کم BJP ہار جائے گی، لیکن اس کا الٹا نتیجہ ہوا، محمد علی شبیر بس 12 یا 13 ہزار ووٹوں سے ہارے ہیں، جبکہ BRS کے جو امیدوار ہے، جو غیر مسلم امیدوار ہے، اس کو مسلمانوں کے 24,000 سے زائد ووٹ ملے ہیں۔ یہ ہمارا ایکچوئل فگر ہے، یہ بوتھ وائز ہم نے جو کیلکولیشن کیا ہے اس میں ہم کو معلوم ہوا کہ BRS کے امیدواروں کو تقریباً 24,000 مسلم ووٹ ملے ہیں، جبکہ محمد علی شبیر کی جو ہار کا جو ووٹوں کا فرق ہے وہ صرف 12 یا 13 ہزار ہے۔ تو اس لحاظ سے ایک طرح سے سمجھیے کہ خوف کی نفسیات کے نتیجے میں جبلی ہلز میں بھی یہی خوف کی نفسیات تھی کہ شاید BJP کا امیدوار جیت جائے، تو اس لیے مسلمانوں کے ووٹوں کی تقسیم عمل میں آئی اور اس کے نتیجے میں دونوں مسلم امیدوار ہار گئے۔ اور جہاں تک بودھن کے شکیل کا تھا تو کانگریس کی ایک طرح سے لہر چل رہی تھی، مسلمان وہاں پر 20-22% ہے، اور ظاہر ہے کہ غیر مسلم آبادی زیادہ ہے، اور کانگریس کے امیدوار کے سلسلے میں رورل ایریاز میں چونکہ کانگریس کی ایک طرح سے لہر چل رہی تھی تو اس لہر میں وہ وہاں پر مسلمان کوئی بہت زیادہ رول ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، اس لیے 3 مسلم امیدواروں کی شکست ہوئی۔ صاحب 2024 کے عام انتخابات ملک میں قریب ہیں، یہ انتخابات ملک کے جمہوری کردار کے تحفظ کے لیے کافی اہم سمجھا جا رہا ہے۔ اس الیکشن پر مثبت طور پر اثر انداز ہونے کے لیے آپ کے خیال میں کس طرح کی حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے؟ جہاں تک تلنگانہ کا سوال ہے، ظاہر ہے کہ تلنگانہ میں اس وقت جو پوزیشن ہے اس میں ہم کو صرف جو سول سوسائٹی کے مختلف آرگنائزیشن سے افراد ہیں ان سے انٹریکشن کرنا ایک بہت ضروری محسوس ہوتا ہے، کہ اس لیے کہ ملک کو جس طرح کا خطرہ لاحق ہے اس خطرے کی روشنی میں جب تک ہم غیر مسلم برادران وطن کے ساتھ انٹریکشن ہمارا بڑھتا نہیں ہے اور اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے ان کو بھی اس کا احساس ان کے اندر پیدا نہیں ہوتا ہے، اور پھر جب تک ہم ان کے ساتھ انٹریکشن کر کے، تعاون کر کے، کوآرڈینیشن کے ساتھ ہم کوئی حکمت عملی اختیار نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ BJP کے خطرے کو روکنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس چیلنج کے لیے جہاں پر ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں بڑی حد تک ہمیں امید ہے کہ یہاں پر مسلم ووٹ تقسیم نہیں ہوگا، اس لیے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ اسمبلی کے لیے ہم BRS کو کافی ایک بہت بڑی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو یہ سمجھتی تھی کہ اسمبلی کے لیے ہم مقامی پارٹی کو سپورٹ کریں گے اور پارلیمنٹ کے لیے کانگریس کو سپورٹ کریں گے، تو ایک طرح سے ایک ذہن تو بنا ہوا ہے مسلمانوں کا کہ
2024 کے پارلیمنٹری الیکشن میں یہاں پر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے کانگریس کے. تو مسلمانوں کی ملی سطح پر تو کانگریس کے سلسلے میں تلنگانہ میں ایک طرح سے ایک سوئی ہے اسے. اب مسئلہ یہی ہے کہ بعض مقامات پر جیسے کہ گزشتہ 4 سیٹوں پر بی جے پی کامیاب ہوئی تھی، حالانکہ اسمبلی الیکشن میں صرف ایک ہی امیدوار کامیاب ہوا تھا ان کا، لیکن پارلیمنٹری الیکشن میں ان کے 4 امیدوار کینڈیڈیٹ ہوئے. اور یہ کینڈیڈیٹس کے الیکٹ ہونے کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ ایک طرف تو کانگریس کی کمزوری رہی، اور پھر دوسرا یہ کہ ایک امیج کریٹ کیا گیا ہے مودی اور بی جے پی کے سلسلے میں، اس امیج نے بڑی حد تک ان کو بینیفٹ کی. اور سب سے بڑا جو 2018 کے پارلیمنٹری الیکشن میں کانگریس کے سلسلے میں تلنگانہ کے اندر جو پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پہ بالکل کوئی لیڈرشپ موجود نہیں تھی، بالکل پوری تنظیم آرگنائزیشن بالکل تتر بتر ہو چکی تھی. تو اس لیے کانگریس کو یہاں پر صرف 4 سیٹیں 2018 میں ملی تھی. لیکن اس بار چونکہ حکومت کانگریس کی ہے اور ایک اچھی قوت بن کر کانگریس ابھری ہے، اور یہاں پر سینٹرل لیڈرشپ اور اسٹیٹ لیڈرشپ میں کافی کوارڈینیشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی کے جو مختلف تنظیمیں ہیں جنہوں نے تلنگانہ موومنٹ میں کام کیا تھا. ایک بہت بڑی خوشائن بات جو اس موقع پہ ہوئی ہے، اور جو میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے لیے بہت ہی سمجھیے کہ 2024 کے پارلیمنٹری الیکشن میں بہت ہی پازیٹیو جو ڈیولپمنٹ تلنگانہ میں ہوا ہے وہ یہ ہے کہ سول سوسائٹی کے جتنے تنظیمیں ہیں اور تلنگانہ موومنٹ کے موقع پر جن لوگوں نے فارمیشن آف تلنگانہ کے لیے جدوجہد کی تھی، وہ تمام تقریباً اہم لیڈرز اور اہم کردار اس وقت متحد ہو کر کانگریس کے پیچھے کھڑے ہیں. ہمیں امید ہے کہ بہرحال یہی جو سول سوسائٹی کے جو لوگ تلنگانہ موومنٹ اور انصاف کے لیے جدوجہد کر رہے تھے وہ ایک بڑی قوت بن کر بی جے پی کے مقابلے میں ٹھہریں گے، اور اس کے نتیجے میں بہرحال جو 4 سیٹیں بی جے پی کو آئی تھی گزشتہ، ان سیٹوں میں بھی اس بار کچھ نہ کچھ کمی واقع ہوگی. آپ سے ہمارا یہ آخری سوال تھا کہ تلنگانہ کے لیے جماعت اسلامی ہند کی سیاسی کمیٹی کا آگے منصوبہ کیا؟ جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ کی سیاسی کمیٹی نے یہی منصوبہ بنایا ہے کہ 2024 کے پارلیمنٹری الیکشنز کے سلسلے میں ابھی سے ہم کام کریں گے. ایک تو پہلا مرحلہ ہمارا یہ ہے کہ ووٹر انرولمنٹ کا کام ہم کریں گے. ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ابھی بھی اپنا ووٹ کو انہوں نے رجسٹر نہیں کیا ہے، بہت بڑی تعداد ہے. شاید میرا خیال ایسا ہے کہ ان کی تعداد اتنی سگنیفیکنٹ ہے کہ کسی نہ کسی بعض اسمبلی حلقوں میں وہ کافی اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو ووٹر انرولمنٹ ایک اہم کام جو ہمیں کرنا ہے. دوسرا یہ کہ اربن ایریاز میں مسلم ووٹنگ پرسنٹیج بہت خراب ہے رورل ایریاز کے مقابلے میں. اربن ایریاز میں، اور تلنگانہ کی جو مسلم آبادی ہے وہ 70% سے زیادہ اربن مسلم آبادی ہے، یعنی تقریباً 74% مسلمان اربن ایریاز میں رہتے ہیں. تو اربن مسلم جو ووٹنگ پرسنٹیج ہے بہت ہی پور ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی جوبلی ہلز کے سلسلے میں کہ جوبلی ہلز میں صرف 42% پولنگ ہوئی ہے، جبکہ تلنگانہ کے رورل ایریاز میں 85 89 بعض مقامات پر 90% بھی پولنگ ہوئی ہے. تو اوورال جو پرسنٹیج ہے وہ 78% جو ہے تلنگانہ کا پولنگ پرسنٹیج ہے. تو اس لحاظ سے اربن جو خود نظام آباد کے اندر جو مسلم ووٹنگ پرسنٹیج ہے وہ 62 ہے جو اوورال ووٹنگ پرسنٹیج ہے. تو نظام آباد بھی اربن ایریا ہے. اسی طرح کریم نگر ہے، یہاں پر بھی جو ہے پولنگ پرسنٹیج کم رہا ہے. حیدرآباد کے اطراف و اکناف میں تقریباً جو ہے سمجھے کہ 17 سیٹیں جو بی آر ایس نے جیتی ہے یہ تقریباً پوری اربن ایریاز ہے. 1 سیٹ بی جے پی نے جیتی ہے. تو یہ اربن ایریاز کی پولنگ جیسے بالکل 35 40 42 50 بہت میکزیمم 50 ہے. تو یہ پولنگ پرسنٹیج ظاہر ہے کہ سکندرآباد جو پارلیمنٹ کی کنسٹیٹوئنسی ہے اس کے اندر بہت بڑی آبادی مسلم آبادی ہے. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ سکندرآباد کی پارلیمنٹری کنسٹیٹوئنسی بی جے پی کے پاس ہے، جبکہ یہاں مسلم آبادی اتنی زیادہ ہے کہ بڑی آسانی سے کسی بھی جیت میں یا ہار میں انہیں کا بہت بڑا اہم رول ہونا چاہیے. لیکن پولنگ پرسنٹیج میں کمی کے نتیجے میں یہاں پر جو ہے مسلمان ان کا ووٹ فیصلہ کن نہیں ہوتا ہے. تو ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ پولنگ پرسنٹیج ہمارا بڑھے، مسلمان ووٹ دینے کے لیے باہر نکلے، مسلمانوں کا ووٹر کا انرولمنٹ ہو، اور پھر ہم مختلف جو سول سوسائٹی کے مختلف گروپس ہیں، صرف مسلم ووٹ نہیں بلکہ ہم ظاہر ہے کہ ایک سمجھیے کہ تمام اس پورے تلنگانہ سماج کے لوگ جو ہے اس چیز کو سمجھیں کہ یہ فسطائیت، یہ بی جے پی اور اس کی آئیڈیالوجی یہ سماج کے لیے خطرہ ہے، اور ہندو سماج کے لیے خطرہ ہے، اس ملک کی سالمیت اور تلنگانہ کی ترقی کے لیے خطرہ ہے. تو یہ ہم
कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ जो सिविल सोसाइटी की जितनी तंजीमें हैं उनसे हमारा इंटरेक्शन हो, और ख़ास तौर पर यहाँ पर दलित्स एससी कम्युनिटीज़ तकरीबन 18% एससी कम्युनिटीज़ है, 10 से 12% एसटीज़ हैं और 14 से 15% मुसलमान हैं। तो इस तरह 42% मुस्लिम आबादी जो है उन तबक़ात से हैं जो एक तरह से मार्जिनलाइज सेक्शन से हैं। तो हम इन सब तबक़ात पर काम करने की कोशिश करेंगे और इन सब को लेकर इंशाअल्लाह इस बात की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर फ़िस्ताई ताकतें अपना असर और अपनी क़ुव्वत बढ़ाने में नाकाम हो जाए। जज़ाकल्लाह।